السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زیر بحث۔ ناظرین، آج 27 دسمبر ہے، وہ دن جو پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک گہرے زخم کی طرح یاد رکھا جاتا ہے۔ آج سے 18 برس قبل محترمہ بے نظیر بھٹو کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جمہوریت کے سفر کی قیمت اپنی جان دے کر چکانا پڑی تھی۔ وہ صرف ایک سیاسی رہنما نہیں تھی، بلکہ آئین کی بالادستی، پھر پارلیمان کے اختیار، پھر عوامی حق انتخاب، رواداری، عدم انتقام کی سیاست کی علامت تھیں۔ بے نظیر بھٹو کا بنیادی اصول تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، نہ نفرت نہ انتقامی سیاست، بلکہ اداروں کو مضبوط کرنے اور اختلاف کو برداشت کرنے کا راستہ۔ آج ان کی برسی پر کچھ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں، ان کی اپنی جماعت کی جانب سے بھی اور آج کے پرائم منسٹر کی جانب سے بھی۔ ان کی برسی پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے سیاسی اتحاد اور تقسیم کے خاتمے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بے نظیر بھٹو نے کبھی انتقام اور ضد کی سیاست پر یقین نہیں رکھا، بلکہ جمہوریت، برداشت اور مفاہمت کو ہی پاکستان کی نجات سمجھا۔ اب ان سٹیٹمنٹ میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان پہ آپ نے غور کرنا ہے، پھر ہم اس کو بات کو آگے بڑھائیں گے۔ زرداری نے یہ بھی کہا کہ بے نظیر کا ویژن ایک جمہوری، انکلوزیو، ٹالرنٹ اور پلورلسٹ پاکستان تھا، جہاں اقلیتوں کا تحفظ ہو، شدت پسندی کی گنجائش نہ ہو اور عوامی آواز کو دبایا نہ جائے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور یہ کہا کہ بے نظیر بھٹو کی سیاست حب الوطنی، جرت اور جمہوری اقدار سے وابستہ تھی اور وہ سیاسی عمل میں برداشت اور ہم آہنگی کی داعی تھیں۔ ایسے اصول جنہیں موجودہ حکومت آگے بڑھانے کا عزم رکھتی ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک ناگزیر سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج جب پیپلز پارٹی ایک اتحادی حکومت کا حصہ ہے اور اسی حکومت پر اپوزیشن کو دبانے اور سیاسی انتقام کے الزامات لگ رہے ہیں، تو کیا بے نظیر بھٹو کے وہ اصول جن کی آج تعریف کی جا رہی ہے مختلف پولیٹیشنز کی جانب سے، خود ان کی جماعت کی جانب سے، پرائم منسٹر شہباز شریف کی جانب سے، کیا عملاً وہ اصول اپنائے بھی جا رہے ہیں؟ سوال یہ نہیں ہے کہ بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت دیا جا رہا ہے یا نہیں، یا انہیں بھلا دیا گیا، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا ان کی جمہوری میراث کو واقعی زندہ رکھا جا رہا ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار نجم ثاقب صاحب، فہیل علی صاحب، اور لاہور اسٹوڈیوز میرے ساتھ موجود ہے پی جے میر صاحب۔ آپ سبھی کا بہت شکریہ۔ نجم ثاقب صاحب، بے نظیر بھٹو کی سیاست کا بنیادی ستون آپ کے خیال میں کیا تھا؟ اقتدار تھا یا اصول تھا؟ اور کیا آج کی پیپلز پارٹی، آج کی حکومت اسی ستون پر کھڑی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ سارا کچھ تھا جو آپ نے کہا ہے۔ اچھا۔ اور آج کی جو پیپلز پارٹی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، نہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی ہے، نہ بی بی شہید کی۔ آپ نے ذکر کیا تو مجھے یاد آیا صدیوں پرانا یونان، مجھے یاد آیا۔ اچھا۔ یونان نہیں، روم، جی، جس میں کہ ابھی امپائر نہیں بنی، وہ رومن امپائر تھی نا، وہاں پہ جولیس سیزر نام کا ایک فوجی جرنیل آتا ہے اور وہ بہت ساری جو ہیں وہ جنگیں جیتتا ہے، جس میں ایک گول کی جنگ بھی تھی جو کہ آج کل کا فرانس ہے۔ پھر وہ واپس آتا ہے اور روم ایک طرح سے وہ فتح کرتا ہے بغیر ایک خون کا قطرہ بہائے ہوئے۔ پھر وہ غریبوں کے لیے اور تمام عوام کے لیے وہ ایک ہیرو بن جاتا ہے۔ اور پھر اس کو بروٹس نام کا ایک سینیٹر اور کیسیس نام کا ایک سینیٹر جو ہے، جو اس کے اپنے ساتھی تھے، بروٹس تو اس کے بچوں جیسا تھا، وہ اس کو مار دیتے ہیں۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ it was the most senseless crime in the history of humankind۔ یعنی یہ ہیومن جو آپ کی کائنڈ ہے، جو ہیومن ریس ہے، اس پہ اس کی کوئی سینس نہیں بنتی تھی۔ تو جب میں بے نظیر کا دیکھتا ہوں یا ان کے والد صاحب کو دیکھتا ہوں تو مجھے پاکستان میں بھی 3-4 ایسے واقعات نظر آتے ہیں، خوفناک قسم کے، لرزہ برندام ہو جاتا ہے آدمی کو، جو ہے نا ایک تھرتھری سی آتی ہے، کپ کپی سی آتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ کیا ضرورت تھی اس کی۔ تو بے نظیر کو جب وہ آتی ہیں تو ان کے ساتھ جمہوریت آتی ہے۔ یہاں سے شروع کریں نا۔ جی جی۔ جب وہ پاکستان تشریف لاتی ہیں تو جمہوریت کی ابتدا ہوتی ہے، وہ جمہوریت کی آواز بنتی ہیں، ڈیموکریٹک آپ کی جو اقدار ہیں وہ واپس آنی شروع ہوتی ہیں۔ وہ پہلی خاتون وزیر اعظم بنتی ہیں، پوری دنیا میں نام آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 2-3 چیزیں جو انہوں نے پہلے دور میں کی اور 2-3 چیزیں جو ان کے دوسرے دور میں تھی، جو ایکسکلوسیولی ان کی اچیومنٹس ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ خواتین کو بحیثیت خواتین کے عزت ملتی ہے، خواتین عدالتیں بنتی ہیں، خواتین پولیس اسٹیشن بنتے ہیں، خواتین بینک تشکیل دیے جاتے ہیں، لیبر اور ٹریڈ یونینز بحال کی جاتی ہیں، فارن پالیسی میں پاکستان کا امیج بلڈ کیا جاتا ہے
جو کہ ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے کہیں دور چلا گیا تھا, لوگوں نے ایک طرح سے بھول گئے تھے. اب لوگوں نے, دنیا نے دیکھنا شروع کیا کہ پاکستان جو ہے اس میں جمہوریت آ گئی ہے اور ایک فارن پالیسی بن رہی ہے. دوسرے دور میں گرین ریولوشن لاتی ہیں وہ سندھ میں, گرین ریولوشن. اس کے بعد پرائیویٹائزیشن پروگرام ان کے دور میں شروع ہوتا ہے. M2 موٹر وے, بہت سارے لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ صرف کچھ یہ لوگ تھے جنہوں نے کہ موٹر ویز بنانی شروع کی اور سڑکیں جو ہیں وہ صرف انہوں نے بنائی, تو بی بی شہید نے یہ موٹر وے جو ہے M2 اور پھر اس کے بعد لیاری ایکسپریس, یہ دوسرے دور میں. ٹھیک ہے. پیپلز پروگرام بنتا ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے, IT کی یعنی بنیاد پڑتی ہے. اچھا, اور یہ سارا کچھ وہ ہیلپرز پروگرام بھی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں میں نے لکھی ہوئی ہیں. وقت چونکہ کم ہوتا ہے ہمارے پاس, میں نے 2-3 باتیں ضروری کرنی ہیں اس سلسلے میں, تو اس کی ڈیٹیل ایک طرف رکھتے ہیں. ان کے دونوں ادوار میں جو اچیومنٹس ہوئیں ان کو اگر آپ آبجیکٹیولی دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بہت کم وقت میں بی بی شہید نے بہت کچھ اچیو کر لیا, نہ صرف اپنے ملک میں اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی. یہاں ایک چھوٹا سا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ کینیڈا ہے اور اس میں کچھ پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں, 1-2 سفراء بھی ہیں, ان میں بھی بیٹھا ہوا ہوں. گفتگو ہو رہی ہے کہ پاکستان میں اور انڈیا میں جو ہے وہ کیا خواتین کا کوئی حقوق ہی نہیں ہے, اور خاص طور پہ پاکستان میں تو بالکل ہی, اور افغانستان میں تو فلانا خواتین کا فلانا, کہ خواتین جو ہیں وہ تو اس پہ ہے ہی نہیں, وہ جو آپ کی یعنی نیشن بلڈنگ ہوتی ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو میری باری آئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی صدیوں پرانا یہ ملک ہے اور پھر اس کو تقریباً 128-130 سال ہو گئے ہیں کینیڈا بنے ہوئے, ایک نیشن بنے ہوئے. آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کے ہاں کبھی کوئی خاتون پرائم منسٹر بنی ہے؟ اچھا, یہ سوال ان کے لیے نیا تھا, اس لیے کہ بہت سارے وہ ینگ پارلیمنٹیرین سے انہوں نے سوچنا شروع کر دیا, کسی نے اپنا سیل فون نکال لیا. میں نے کہا ٹھہر جائے میں بتاتا ہوں. آپ کے ہاں اس پوری تاریخ میں کینیڈا میں 1993 میں ایک خاتون پرائم منسٹر آئی ہے, ایک, اور اس کا نام تھا کم کیمپبل, اور وہ صرف 4 مہینے تک وزیر اعظم رہی تھی. صرف 4 مہینے تک, اور اس کے بعد جنرل الیکشن وہ کال کرتی ہے اور اس کی پارٹی نے صرف 2 سیٹیں جیتی تھی. یہ تاریخ کا واقعہ ہے. تو میں نے کہا میرے پیارے پاکستان میں ایک خاتون 2 دفعہ پرائم منسٹر بنتی ہے. آپ کا جنرل نالج ٹھیک نہیں ہے, آپ بائسڈ سوچتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ باتیں کرتے جی کینیڈا, امریکہ, فلانا فلانا. امریکہ میں مجھے بتائیے کتنی خواتین پرائم منسٹر بنی ہیں؟ تو میرے ملک کو یہ اعزاز ہے کہ اس میں بے نظیر نام کی ایک خاتون آتی ہے جو کہ دھڑلے سے آتی ہے اگینسٹ آل آڈز. وہ جمہوریت کو واپس لے کے آتی ہے, عوام کو جمہوریت کا تحفہ دیتی ہے, اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ نظروں میں آتی ہے, اور کچھ ایسے لوگ, کچھ ایسے گروہ, کچھ ایسا طبقہ جن کی آنکھوں میں وہ کھٹکتی ہے کہ یہ تو بہت زبردست چل رہا ہے سارا کچھ, اور پھر ان کی اسیسینیشن ہوتی ہے. اور میں اس وقت کیوبا میں تھا, اس وقت یہ آخری بات کر رہا ہوں, میں کیوبا میں تھا, پاکستان کا سب سے پہلا سفیر. مجھے نہیں پتا تھا یہ واقعہ پیش آیا, مجھے اچانک ایک سٹاف ممبر نے کہا جی ذرا ٹی وی کھولیں. میں ٹی وی کھولتا ہوں اور اس میں مجھے نظر آتی ہے ایک ایسا اندوہناک سین نظر آتا ہے کہ میری پرائم منسٹر جو ہیں ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا ہے. 5 منٹ کے اندر مجھے جتنے فون آئے, میرے دفتر کے باہر جو گاڑیاں سفراء کی جمع ہونی شروع ہوئی نا, ان میں سے اکثر نے مجھے یہ کہا کہ ہم اس کو پاکستان کی پرائم منسٹر نہیں سمجھتے, یہ ایک بڑے باپ کی, ایک بڑے دماغ والے باپ کی بڑی بیٹی اور بڑے دماغ کی بیٹی, اور یہ ایک آئیکونک ان کا ہے, یہ لفظ تھا, ایک آئیکونک ان کا امیج ہے, اور ہم اس کا پیش کرنے آئے ہیں ان کو ہدیہ تہنیت. اور ہمیں افسوس ہے کہ, اور کیوبا جیسے ملک میں جہاں پہ کہ کوئی اتنا زیادہ پاکستان کا, میں وہاں پہلا سفیر تھا پاکستان کا, پاکستان اتنا زیادہ وہ نہیں تھا, لیکن یہ سارے سفیر اکٹھے ہوتے ہیں اور میرا دل ادھر سے ادھر آ جاتا ہے کہ دیکھو تو صحیح کس وقت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. میری پرائم منسٹر چلی گئی ہے, لیکن مجھے اس پہ اس وقت بھی فخر تھا, ابھی بھی ہے, کہ اس نے کچھ ایسی چیزیں کی ہیں, اس نے ایسا نام بنایا ہے, اپنے باپ کا نام روشن کیا ہے, بلکہ پاکستان کے لیے وہ ایک اعزاز کی بات ہے. اور مجھے بہت فخر ہے کہ بے نظیر بھٹو پاکستان میں رہیں, پیدا ہوئیں, یہیں پہ ہی ان کی پڑھائی لکھائی
باہر بھی گئیں, پڑھ کے آئیں, اور ایک پڑھی لکھی خاتون عزت کا باعث بنی, اور جب ان کو پرائم منسٹرشپ ملتی ہے تو وہ کچھ ایسے کام کر گئیں جن کو فالو کرنا ہی بڑا مشکل ہے. بالکل صحیح بات ہے, ویری امپورٹنٹ. ظفر ہلالی صاحب, بے نظیر بھٹو کی ایک لیگیسی ہے اراؤنڈ ڈیموکریسی. آپ نے تو بڑا کلوزلی ان کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے, تو ان کی آئیڈیالوجی کے بارے میں آپ نے پرسنلی کیا ایکسپیرینس کیا, کیا آپ نے دیکھا؟ کیونکہ ان کی اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہی تھی واشنگٹن میں جب وہ تھیں آنے سے پہلے, تو انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ پولیٹیکل پروسیس سے مین اسٹریم پارٹیز کو ایکسکلوڈ کرنے سے قومی استحکام کمزور ہوتا ہے. کیا ان کی یہ آئیڈیالوجی آج کی پیپلز پارٹی نے یا آج کی گورنمنٹس نے سسٹین کی ہوئی ہے؟ نہیں, میرے خیال میں وہ نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہو نہیں سکتا. بے نظیر بھٹو واز اے یونیک پرسن, اور میرے خیال میں کتنے ہمارے پرائم منسٹرز ہوں گے جو پریزیڈنٹ کلنٹن نے کہا کہ میں جب آپ گزری ہیں 1988 1989 میں لنڈن میں ایک ڈپارٹمنٹ سٹور سے, میں بڑے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا روڈ پہ کہ اس لیے کہ پولیس نے تھوڑی دیر کے لیے ٹریفک روکا تھا, تو میں پوچھنا چاہتا تھا کون آ رہا ہے, تو انہوں نے کہا بے نظیر بھٹو آ رہی ہے. تو کہتا ہے دیٹ از دا فرسٹ ٹائم, اس کو کہہ رہا ہے واشنگٹن میں, ان کو کہہ رہا ہے دیٹ از دا فرسٹ ٹائم دیٹ آئی میٹ یو, دیٹ از دا فرسٹ ٹائم وین آئی سو یو اینڈ آئی واز کیوئنگ. ایک امریکن صدر کہتا ہے کہ آپ اتنی مشہور تھی اس وقت کہ میں اور میری بیوی کھڑے ہو گئے اور ٹھہرے آپ کے لیے, اینڈ وی ویو ٹو یو. تو دیکھیے اس قسم کی عورت جو پاکستان کی پرائم منسٹر بنتی ہے, اٹ از انپریسیڈنٹڈ, اور وہ پھر تو میں سمجھتا ہوں کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ کہہ رہی تھی کہ آئی ورک ود ہر, یس آئی ڈیڈ, اور بڑے اچھے واقعہ ہیں ان کے ساتھ جو میں نے کام کیا. اگر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ واٹ اے ریمارکیبل وومن. ایک دفعہ مجھے کہتی ہے ہم گئے, ہم انڈونیشیا میں تھے, سہارتو پریزیڈنٹ تھے 1995, تو ہم گئے ان کو ملنے کے لیے. تو جب گئے تو سہارتو صاحب اٹھ کے ان کو ملے, میں بھی تھا, نوٹس دے رہا تھا, تو میں اور بیوی بیٹھ گئی, میں بیٹھ گیا, وہ بھی بیٹھ گئے. تو پھر بیوی بات کرنے لگی, تو اچھا میٹنگ رہا, کچھ دیر سے بات کی یہ وہ. مگر جب واپس آئی اور ہم گاڑی میں جا رہے تھے, تو مجھے کہنے لگی ظفر ڈو یو تھنک آئی ٹاک ٹو مچ. وہ 1 گھنٹے کی میٹنگ میں 55 منٹ تو انہوں نے خود بات کی. اچھا, بٹ شی انٹروسپیکٹڈ. تو میں کہتی ظفر یو تھنک آئی ٹاک ٹو مچ. تو میں نے کہا پرائم منسٹر مائی فادر ٹولڈ می یو لرن بائی لسننگ اینڈ ناٹ ٹاکنگ. تو کہتی ہے توشے, دیٹ مینز آئی ٹاک ٹو مچ. میں نے کہا آئی کین اونلی ریپیٹ واٹ مائی فادر سیڈ. اب دیکھیے you know she was کتنی فرینک اینڈ ایبسولوٹلی اوپن. میں کبھی بھول نہیں سکتا کہ یمن آئی, the first time I met her was in یمن. 1990 کو وہ آئی تھی. تو عورت, ہم لوگ سب ایئرپورٹ گئے ریسیو کرنے کے لیے. تو پرائم منسٹر آف یمن ہوتا تھا اور پریزیڈنٹ بھی ہوتا تھا. پریزیڈنٹ تو خیر علی عبداللہ صالح وہ آیا نہیں, پروٹوکول ڈڈ ناٹ ریکوائر ہم, مگر پرائم منسٹر کیا اریانی شاید وہ آیا تھا. تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ پروٹوکول یہ تھا کہ وہ اور پرائم منسٹر اور ان کا پھر اے ڈی سی اور ایک جگہ اور تھا, انہوں نے کہا ایمبیسڈر کو, آپ مجھے کہا کہ آپ آ جائیں, آپ بھی بیٹھ جائیں. جب میں گیا وہ گاڑی کو تو آپ یقین کریں کہ نہ کسی کے لیے جگہ نہیں تھی. سب یمنی بڑے بڑے شیخs جو تھے یہ سب گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے.
اتنا ان کو اتنا چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ وہ ڈرائیو کرے. آخر میں ان کو اتارا گیا یہ وہ, مجھے جگہ نہیں ملی تو میں زرداری صاحب کے ساتھ پیچھے گاڑی میں آنے لگا, مگر شی واز سٹنگ. اتنا رش, لوگ کہتے ہیں کہ اس قسم کے وزٹ کو اتنے لوگ کبھی نہیں آئے. اور آئی تو مجھے پھر آئی, ہم لوگ پہنچے ان کے گھر اور پھر کہنے لگی کہ تمہیں پتہ ہے میں یمن کیوں آئی؟ میں نے کہا پرائم منسٹر یو آر دا فرسٹ پرائم منسٹر ٹو وزٹ یمن. اچھا. اور اس کے بعد بائی دا وے کوئی وزٹ ہوا ہی نہیں ہے. تو کہنے لگی ہاں مگر پتہ کیوں؟ کہتی ہے اس لیے کہ وہ مفتی آف یمن جو تھا اس نے کہا کہ ہماری بھی ایک سربراہ ایک عورت تھی بلخیس الیمن, قرآن شریف میں میرے خیال میں اس کا مینشن ہے. اچھا. کہتے بالکل ایک اسلامی ملک کو a woman can lead an Islamic nation. کہتی ہے اس کو میں ملنے اور اس کو میں شکریہ کرنے آئی ہوں. اور and thank you very much. I'm sure you must have done something to make him say that. میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا, وہ خود کیا تھا, اس لیے کہ وہ انہوں نے ریکگنائز کیا کہ اسلام میں اور یمنی ہسٹری میں ایک وومن واز دی لیڈر آف یمن, بلخیس الیمن. تو ایسے ایسے چیزیں تھیں جی. میں آپ کو کیا بتاؤں, ایک دفعہ مجھے انہوں نے پوچھا کہ میں نے تمہارے کو کہا تھا یہ کرو, کیا؟ میں نے کہا جی یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہنے لگی ہاں یہ بھی, میں نے کہا ہاں یہ بھی ہو گیا, وہ سفیر نے یہ وہ کہا. کہتی ہے تھینک یو. ہمارے فارن منسٹر صاحب ادھر بیٹھے ہوئے تھے, ایک فارمر آرمی چیف جو اس وقت آرمی چیف تھے وہ بھی تھے, DGISI تھے, فارن منسٹر تھا. تو مجھے کہتی ہیں کہ اوکے گڈ. تو یہ جو ہمارے فارن منسٹر تھے آصف احمد علی, اچھے آدمی تھے, انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر آپ نے بات چھیڑی ہے تو میں اب کیا بتاؤں آپ کو کہ فارن آفس میں 1000 لوگ ہیں اور ہم کچھ کام نہیں کرتے. یہ سب کام, یہ پورا فارن پالیسی جو ہوتا ہے یہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ہوتا ہے, اور یہ جو ہے یہ ظفر ہلالی کرتا ہے. اچھا. تو میں نے کہا لے بھائی, میں نے کہا ایک ایڈیشنل سیکریٹری پہ یہ چڑھائے, اب میں تو ختم ہو گیا. پتہ نہیں یہ سب کے سامنے آرمی چیف, DGISI, فارن منسٹر, یہ وہ, یہ سب سنیں گے اور کہیں گے. اور اس کی گورنمنٹ بھی جو تھی اس وقت ایک کولیشن گورنمنٹ تھی. I mean it was a government with مولانا فضل الرحمان and چٹا گروپ اور یہ وہ. It was a coalition government. تو میں نے کہا اب تو میری خیر ہی نہیں ہے. اس نے اس کو کہتی ہے فارن منسٹر کو کہتی ہے that's a very unfair thing to say, foreign minister. And then she looked around and she said, and if any of you touch him, I will make him a senator. اس کے بعد تو میرا کوئی پرابلم نہیں ہوا. Very supportive. تو اس قسم کی if I am loyal to her, اور اگر مجھے آنکھوں میں آنسو آتی ہے اس کے بارے میں بات کرنا, and if I am loyal to her, it is because she was loyal to her people who worked with her. یہ اس پہ ایک بہت اچھی چیز. مجھے ایک دفعہ کہتی ہے, مجھے نہیں, شاہد حسن خان نے ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ تھے اکنامک میں, انہوں نے کہا کہ بی بی ہیز ٹولڈ ناہید خان that you are making yourself you are getting very unpopular. تو میں نے فوراً جا کے میں نے ایک چٹھی لکھی بی بی کو. میں نے کہا I believe you think I'm getting very unpopular. Well, let me tell you how I work. If a file comes to me and I think I can value add, I value add, knowing that if people read it, they will think that that if a minister reads it, he will think, who is this man to criticize me or our policy? What does he think for himself? I know I'll get unpopular. I know they will resent it, but I know one thing. If the Prime Minister is with me, if the Prime Minister is against me, nobody can save me. But if the Prime Minister is with me, nobody can harm me. صحیح بات ہے. یہ میں نے نوٹ لکھ کے ان کو دے دیا. اچھا. اور انہوں نے ایک پورا پیج لکھا
And in that page, she said, نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. I want you to write what you feel, what you think. That's how I learn, how I benefit. اور بس صرف میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ اتنا تم سخت مت ہو, تم unpopular ہو جاؤ گے. اور میں جب چلے جاؤں گی پھر کیا ہوگا. This sounds like a very wonderful experience, پھر تو بہت چیزیں ہوئے. That sounds like a very wonderful experience, and thank you so much for sharing with us. I know that it's very emotional for you as well. میر صاحب 2007 پہ آ جاتے ہیں. 2007 میں آپ بے نظیر بھٹو کے ساتھ پاکستان واپس آتے ہیں. سر اس وقت بہت رسکس تھے, تھریٹس تھیں. بیت اللہ محسود نے تھریٹ کیا ہوا تھا کہ وہ آئیں گی تو ہم انہیں ختم کر دیں گے. اس کے باوجود وہ آئیں. جب آپ ان سے ملے آنے سے پہلے اور ان کے ساتھ واپس آئے, فیلنگس کیا تھیں ان کی, کیا سوچ رہی تھیں وہ؟ اگر میں ہسٹری میں جاؤں تو آج جو میں باتیں کرتا ہوں کہ بھائی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, تو انہی کے فلیٹ پہ تھا میں الیگزینڈرا کورٹ میں. تو وہاں منور تالپور, واجد شمس الحسن, آئی تھنک بیش بھی وہیں تھا. اینڈ تو میں نے بے نظیر کو کہا, میں نے کہا بی بی وائی ڈونٹ یو ٹاک ٹو نواز شریف ڈائریکٹلی. تو مجھے کہتی ہیں نو پی جے, آئی ٹاک تھرو اے تھرڈ پرسن. میں نے کہا بی بی دوز ڈیز آر اوور, یو ٹاک. تو واجد مجھے کہتے ہیں, واجد بھائی پی جے میاں تمہارے دوست ہیں, تم کیوں نہیں کرتے ہو. I called up Nawaz Sharif in Jeddah and I said, جی بے-نظیر wants to talk to you, آپ کریں گے بات؟ اس نے کہا most welcome. اور اینڈ میں ان کی بات چیت ہوئی, جو کہ پھر تھینک گاڈ نواز شریف نے اکنالج بھی کیا اپنے انٹرویو کے اندر. اینی وے ان کی بات چیت کے بعد چارٹر ڈیموکریسی بھی سائن ہو گیا. اینڈ پھر ایک ٹائم آیا کہ ان کا واپس جانے کا وقت آ گیا. اور جب وقت آیا اس سے پہلے نواز شریف نے مجھے کال کیا, انہوں نے کہا کہ بے نظیر کو کوئی ڈیل نہیں کرنی. اچھا. اینڈ یہ میسج میری طرف سے دے دو, پہنچا دیا. ٹھیک ہے. جب جانے کا وقت آیا تو ان کا جو لنڈن کا آخری انٹرویو وہ میں نے کیا. اچھا. ان کے ادھر الیگزینڈرا کورٹ میں. اچھا. تو کر کے یہ چلے گی. تو وہاں سے جب ہم دبئی سے ادھر آ رہے ٹو کراچی, تو جہاز میں نے ان کو کہا, ان کے ساتھ امین فہیم بیٹھے تھے, تو میں نے کہا, میں کہ بی بی جو مجھے ڈاکٹر عشرت العباد نے کہا ہے کہ آپ کو اسپیشل میسج دیں کہ وہاں تھریٹ ہے, تو آپ ہیلی کاپٹر لے کے آ جائیں سیدھا ٹو قائد اعظم مزار. تو رحمان ملک اور ناہید خان نہیں ڈونٹ وری سیکیورٹی ہے. میں کہا ملک صاحب آپ 11 سال کے بعد جا رہے ہیں, یہ سٹنگ گورنر نے ایک ایڈوائس دی ہے, مشورہ دے رہے ہیں, آپ مت جائیں, یہ خطرہ ہے. بہرحال اتر گئے, میرے ساتھ اشتیاق بیگ تھا, تو ہم پچھلے ٹرمینل میں اترے تو یہ اگلے ٹرمینل میں پرانے والے میں. تو شیری رحمان میرے پاس آئی, بی بی از کالنگ یو. میں چلا گیا. تو میرے پاس چھوٹا سا کیمرہ ہے, تو میں نے ایئرپورٹ پہ آئی انٹرویو, شاہ محمود پیچھے بیٹھا تھا سارا, تو کر آ کے تو یو کمنگ ود می. میں نے کہا بی بی میرا بنتا نہیں ہے. نو یو کمنگ. میں نے اشتیاق کو کہا, میں کہ اشتیاق میں کیا کروں, میں تو پھنس گیا ہوں. خیر anyway وہ اتنا رش تھا وہ لاؤنج کے اندر, پھر یہ وہ ایک ٹرک سا کھڑا تھا, باہر ہی نکل گئے. ہم ملیر کی سائڈ سے گئے تو وہاں نیوز ملی کہ ایکسپلوژن ہو گیا ڈرگ روڈ پہ. اینڈ دیٹ واز, اس کے بعد ہسٹری. سیکنڈ چیز یہ ہوا کہ 26 کو میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ کئی لوگوں کو نہیں پتا. جنرل نصرت نعیم DGCC, DG جنرل ندیم تاج, ان دونوں کی میٹنگز ہوئی بے نظیر صاحبہ کے ساتھ, اور ان کو وارن کیا کہ جی تھریٹ ہے, آپ یہ لیاقت باغ میں جلسہ نہ کریں. اگین میں نام نہیں لیتا ہوں, لیکن کسی نے کہا نہیں جی کریں. اوکے, ہو گیا. اور جب جلسہ ہوا تو میں کراچی سے لینڈ کیا, تو ایئرپورٹ پہ آیا تو وہاں فائرنگ ہو رہی تھی کشمیر ہائی وے پہ. تو میں نے پوچھا, وہ ڈرائیور تھا فضل, میں کہا یہ چیک کرو کون کر رہا ہے. وہ کہا جی بیرسٹر سلطان اور نواز شریف آ رہے ہیں ادھر سے, اینڈ رستے میں فائرنگ ہو رہی ہے. میں نے سلطان کو کال کیا, میں کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے, کیا اس نے اپنی باتوں کا دیکھو ہم آ رہے ہیں یہ وہ. میں نے کہا نواز شریف بھی, میں نے نواز شریف سے بات کی, تو نواز شریف کے ورڈ سے یار مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ہم تو صرف ایک جلوس لے کے جا رہے ہیں, اور یہ پتہ نہیں کیا دہشت گردی کر رہے ہیں, فائرنگ کر رہے ہیں. ابھی یہ بات ہو رہی ہے
तो नवाज शरीफ का ये देखो ये बेनज़ीर के उसके जलसे पे कुछ हो गया, अच्छा, फ़ोन बंद हो गया। ओके। हमने गाड़ी लेके मरी रोड गए, मैंने सफदर अब्बासी को कॉल किया, मैं कहा सफदर भाई क्या हुआ है? उन्होंने कहा जी क्या बस अब दुआ करें। मैं कहा यार मुझे बताओ हुआ क्या है? रो रहा था वो। अच्छा। तो कहते हैं मैं बिल्कुल बाहर हूँ, वो हादसा हो गया है, बस दुआ करो। तो ये वो आप कह लो कि वो दुआ हुआ। बात ये है कि बेनज़ीर, ये जो मैं कहना चाहता हूँ उस वक्त भी मैंने सिर्फ इतना ही कहा था, एंड शी वाज विलिंग टू टॉक टू नवाज शरीफ, आर्च राइवल्स थे, शी वाज विलिंग टू टॉक। यस। और यही मैं आज कहता हूं कि आर्च राइवल्स नहीं होते हैं भाई सियासत के अंदर। सही बात। सीखो बेनज़ीर भुट्टो से और सीखो नवाज शरीफ से भी, जिन दोनों मिलके जिद्दा में इनकी मीटिंग हुई है, बात हुई है, तो ये कितनी बड़ी बात है। आज नहीं हम कर सकते? क्या दुश्मनी है यार एक दूसरे के साथ? सियासत में दुश्मनी नहीं होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। और ये जो चीज़ है ये अनफॉर्चुनेट। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि बड़ी बातें होती थी तो शी वॉज वेरी कीन अच्छा कि मैं कराची में पानी लेके आऊं। कहते हैं कराची के जो लोग हैं इनको पानी नहीं मिलता और मैं डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाऊंगी। अच्छा। और इंशाल्लाह इस पे मैंने काम करना है क्योंकि हमारी सबसे बड़ी जो शॉर्टेज है उसके अंदर पानी की शॉर्टेज है। तो शी हैड लॉट ऑफ प्लान्स, she had lots of plans, and very less time. Pakistan lost a great lady. Pakistan lost a great lady, a great icon, a great ambassador, and somebody, I think, आप क्या कहो, उस वक्त एक और चीज़ बताता हूँ। ये छोटी थी जिसकी मैं क्या नाम, आसिफा। तो बिकॉज जब नाहिद नहीं थी लंदन में तो आसिफा वाज लुकिंग आफ्टर हर मदर, उनके फोन्स उठाना ये करना। तो मैंने कहा बीबी अब हु इज डूइंग इट? कहती है ये कर रही है, शी इज पिकिंग अप एवरीथिंग एंड दिस एंड दैट। तो ये बिलावल छोटा था उस वक्त, एंड उसके बाद फिर देन बिलावल वाज अप देयर, एंड दिस इज हाउ शी ब्रॉट अप हर चिल्ड्रन, एंड ऑफ कोर्स बस यही चीज है। बाकी जरदारी साहब के साथ अब देखो क्या हो रहा था। जी हिलाली साहब, it's so true what PJ is saying. The one thing she said to me, remember Zafar, hatred is a wasted emotion. Hatred is a wasted emotion. देखिए क्या जबरदस्त, इतनी जरूरत है ना इस बात की, really something. इतनी जरूरत है इस बात की इस वक्त पॉलिटिक्स को समझने की। जी नजमू साकिब साहब प्लीज। मुझे याद आया कि पहली दफ़ा जब इनको वज़ारत उज़्मा से हटाया गया तो ग़ुलाम इसाक़ खान साहब थे, और दूसरी दफ़ा जब उठाया गया तो वो इनके अंकल थे, क्योंकि वो कहा करती थी इनको अंकल लगारी साहब, फारूक लगारी साहब को। तो कैसा तुरफा तमाशा है कि आप जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि ये शख्स तो वो 58 2B whatever it was उसको इस्तेमाल नहीं करेगा, और वही करता है। और ये आज की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बात नहीं है, ये इंसानी तारीख है। और हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। अब मुसीबत ये थी कि बीबी ने एहसान तो किया लेकिन शर से नहीं बच सकी। तो दूसरी दफ़ा जब इनको हटाया गया तो उस वक्त उनके अपने अंकल थे, जब वो छोटी सी थी तो फारूक लगारी को अंकल कहती थी। फिर एक और चीज़ जो बीबी की थी ख़ास, वो ये थी कि वो एक प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी माँ भी थी और एक बेहतरीन बहन भी थी। मुझे याद है मैं उस वक्त स्पेन में था जब इनके भाई की डेथ हुई, वो उस वक्त सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थी और मैंने स्क्रीन पे उनको बिलक बिलक के रोते हुए देखा। तो अब अंदाजा लगाइए ना कि बड़े दिमाग की खातून है, और वो जब छोटी सी थी तो इंदिरा गांधी वगैरह इन लोगों से मिलना, बड़े बड़े लीडर से मिलना, और अपने वालिद साहब की खास इन पे नजर थी क्योंकि बेटे भी तो थे ना। लेकिन इस पे ज्यादा तवज्जो थी इसलिए कि इसके अंदर वो स्पार्क था, वो स्पार्क था जो कि बाद में प्रूव भी हुआ। तो वो एक अच्छी लीडर भी थी, वो एक बेहतरीन माँ भी थी क्योंकि उसके लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। सही बात है। वो एक बहन भी थी और वो एक दिल रखने वाली, वो जो दिल में हमदर्दी होती है ना ख़वातीन के लिए, और पूरे यानी पाकिस्तान की नहीं दुनिया की ख़वातीन के लिए उनके अंदर था कि मैंने इनके लिए कुछ करना है। अब ऐसा कीमती शख्स आपसे जाता है तो दुख तो होगा ना, और 18 बरस के बाद भी होगा, 28 बरस के बाद भी होगा, और शायद 100 बरस के बाद भी हो। इन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है रामीन, कि
جب آپ نے کہا نا کہ مرتضیٰ کی اسیسینیشن، تو میری ان سے کئی دفعہ اس پہ باتیں ہوئیں. ٹھیک ہے. تو ہلالی صاحب مائٹ نو ہم، ظفر. تو میں نے کہا جی یہ ظفر کو کس طرح پتا تھا؟ بیکاز ہی رینگ اپ دا پرائم منسٹر ہاؤس کہ مرتضیٰ ہیز بین شاٹ. تو she said کہ I was a sitting prime minister, I was the last person to know کہ مرتضیٰ has been shot. Oh my God. کہتی ہے I cannot make it کہ how did Zafri know کہ مرتضیٰ has been shot. So بڑی مسٹری تھی کہ sitting prime minister کی بھائی assassinate ہو جاتا ہے and the prime minister doesn't know. صحیح بات ہے. بہت ساری باتیں ہیں بے نظیر بھٹو کے زندگی سے متعلق جو کہ آپ سبھی نے شیئر کی. بہت ہی اچھا ہمارے سیگمنٹ. میں تو اینڈ پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ شی واز پیورلی بیوٹی ود برینز اینڈ ایموشنز. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. دی پاکستان افغانستان کے تعلقات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹینس ہیں مسلسل, سرحدیں بند ہیں, اعتماد کی فضا کمزور نظر آتی ہے. پاکستان مسلسل اس خدشے کا اظہار کرتا آ رہا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. ایسے میں افغان طالبان کی جانب سے ایک غیر متوقع بیان سامنے آ جاتا ہے اور اس نے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں. افغان طالبان کے عبوری وزیر داخلہ ہیں سراج الدین حقانی. انہوں نے کابل پولیس اکیڈمی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ افغانستان کسی بھی ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے اور مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ طالبان حکومت دوحہ معاہدے کی پاسداری کر رہی ہے اور افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی. یہ بیان ایسے وقت میں آیا جب پاکستان میں مسلسل دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں جن کا الزام کالعدم تحریک طالبان پاکستان پر عائد کیا جاتا ہے اور پاکستان یہ بار بار کہہ چکا ہے کہ ٹی ٹی پی کے محفوظ ٹھکانے افغانستان میں موجود ہیں. دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی اس حد تک بڑھی کہ اکتوبر 2025 سے سرحدیں بند ہیں اور ترکیہ متحدہ عرب امارات کی ثالثی کی کوششیں بھی ناکام ہو چکی ہیں. تو سراج الدین حقانی کا یہ بیان اس لیے بھی غیر معمولی ہے کہ ٹی ٹی پی کی نظریاتی اور عملی وابستگی انہی کے نیٹ ورک سے سمجھی جاتی ہے اور ماضی میں انہی کے بھائی انس حقانی پاکستان کے ساتھ مذاکراتی عمل کا حصہ بھی رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو طالبان کل تک پاکستان کے تحفظات کو تحریری ضمانت دینے سے گریزا تھے, ریٹن گارنٹیز نہیں دے رہے تھے, آج اچانک مذاکرات کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہلالی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو؟ میں نہیں مانتا کہ یہ آدمی جو کہہ رہا ہے یہ وہ کہہ رہا ہے جو اس کا دل کہہ رہا ہے. ناٹ ایٹ آل. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ زبردست پریشر ہے اس پہ, زبردست پریشر ہے ترکی کا, جی سی سی کا, عرب سٹیٹس کا, اور بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ طالبان itself is divided into factions, اور ایک فیکشن ہے جو چاہتا ہے کہ پاکستان سے امن ہو. دیکھیے جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا تھا, حقانی جو ہے حقانی اینٹی پاورفل, ہی از ون آف دی اینڈ ہز گروپ ہیز آلویز بین اینٹی پاورفل. اور اس سے زیادہ اس وقت جو پناہ لے رہے ہیں یہ ٹی ٹی پی والے, وہ اس کے ایریا میں افغانستان میں لے رہے ہیں, میننگ دیٹ ایریا اوور وچ ہی ہیز کنٹرول. اور لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ اس پیسے کی تو میں نہیں کہتا اس کو کسی اور سے زیادہ لالچ ہے, مگر یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہندوستان جو پیسے دے رہا ہے اس کے تھرو دے رہا ہے. اور شاید کیا پتا روس بھی کچھ اس کو مدد کرتا ہو. تو میرے خیال میں کہ یہ آفر آئے گا, مگر ٹی ٹی پی اب صرف بات بڑی سیدھی سادی ہے. اگر یہ سچ کہہ رہا ہے, یہ فارن منسٹر ہے, یہ سب سے پاورفل فیکشن کا سربراہ ہے, تو یہ کیوں نہیں ٹی ٹی پی کو روکتا ہے؟ تو انسیڈنٹس اگر کم ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے ہاں ٹھیک ہے یہ کر سکتا ہے اور کر رہا ہے, اور واقعی شاید سچ بھی کہہ رہا ہو. مگر اگر وہ کم نہیں ہو تو پھر میرے خیال میں ہمیں بالکل یہ اسٹریٹ فارورڈ پتہ ہو جانا چاہیے کہ جب تک ہم ان کے خلاف ایکشن نہ لیں گے اور ادھر اور اس وقت نہ لیں گے جب وہ ہمارے خلاف آ کے ایکشن کرتے ہیں, ہمیں اپنا اسٹرینگتھ اور اپنی ڈٹرمنیشن ہم یہ نہیں بتا رہے ہیں ان کو. اینڈ وی مسٹ ڈو دیٹ in order for them to know کہ ہم جو بھی ہے ہم ان کے ساتھ نپٹیں گے. ٹھیک ہے میر صاحب, ویسے تو اسٹیٹمنٹ میں جو پتہ چل رہا ہے نیگوسیشنز کی تو خیر وہ بات کر رہے ہیں, بٹ ابھی بھی وہ ڈینائل میں ہی ہے اس بات کو لے کے کہ جی ہماری طرف سے تو کچھ نہیں ہو رہا, ہماری طرف سے دہشت گردی نہیں ہو رہی ہے, ہم نے جو معاہدے کیے تھے ہم اس پہ عمل پیرا ہو رہے ہیں. ڈینائل کی سچویشن تو ابھی بھی نظر آ رہی ہے. دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایکٹ آن اٹ. ان کی مجبوری ہے. پاکستان پہ ایک لگایا تھا نا جی کہ سی ٹی بی ٹی کے ہم سگنیٹری کیوں نہیں ہیں, ان کے ساتھ ہے این ٹی بی ٹی.
अच्छा, NTBT are not to be trusted. okay. Because they cannot be trusted at all. Because they are the kind of people, आपसे आज बात करके इधर उधर के फिर ये निकल जाएंगे. Unrecognized government है ये. Apart from Russia, इनको कोई ट्रस्ट करता नहीं है. तो आप कैसे इनको ट्रस्ट करेंगे? फिर कहते हैं कि जी बात करनी चाहिए. तो फिर आपने ये जो टेरर ग्रुप अपना संभाला हुआ है, आप कहते हैं डेंजर नहीं है. सबसे बड़ा डेंजर तो पाकिस्तान को है. पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेंजर इन्होंने क्रिएट किया हुआ है. भाई खुल के आओ ना, हमें बोलो कि जो दहशत गर्दी है हम आपके साथ हैं, हम इसको खत्म करेंगे. कोई स्टेटमेंट आई आज तक? अभी तक नहीं. ये तो एक आइसोलेटेड एक स्टेटमेंट आ जाती है कि जी हाँ ये हो गया, फलाना हो गया. ये स्टेटमेंट्स इसलिए आ रही हैं, इनको किसी ने प्रॉम्प्ट कहा, इनको लॉलीपॉप दो पाकिस्तान को. अच्छा. क्यों? क्योंकि ट्रांजिट ट्रेड तो बंद हुआ है. हाँ. ट्रांजिट ट्रेड बंद हुआ है, ये आप भूखे मर रहे हैं. अब जो भी इनको सामान मिल रहा है बड़ा महंगा मिल रहा है, बड़ा इनको एक्सपेंसिव मिल रहा है. तो इनके लिए एक बड़ा एक मुश्किल वक्त है. तो ये मुश्किल वक्त से ये निकलते हैं, और मुश्किल वक्त जब इनका पूरा हो जाता है फिर ये पाकिस्तान पे दोबारा चढ़ाई करनी शुरू कर देते हैं. कितना अच्छा हमारा एक एटमॉस्फेयर हो गया था, लेकिन इन्होंने फिर देखो हमारी फोर्सेस पे अटैक किया. और ये जो एक बार्ब वायर लगाया हुआ था हमने, ये फिर उन्होंने उसको तोड़ने की कोशिश की. तो ये जो लोग हैं इनके अंदर बिल्कुल सही कहा हलाली साहब ने, इनके अंदर ग्रुप्स हैं. मुझे खुद हामिद कारजाई ने एक इंटरव्यू रीजेंस पार्क में बताया कि डू यू रियली वांट टू नो कि हु तालिबान्स आर. कहता है कि मैं 303 से लड़ रहा था तो ये दूसरे ऑटोमेटिक वेपन से लड़ रहे थे. तो कहते हैं इट विल टेक मी 1 day टू टॉक टू यू अबाउट तालिबान्स. सो द क्वेश्चन इज, इनके पुराने डिफरेंसेस थे नॉर्दर्न और सदर्न अलायंस के, ये आज भी हैं. ये और ये आज नहीं है कि आज मैं कह रहा हूँ कि 19th-20th सेंचुरी, ये बहुत पुराने इनके डिफरेंसेस हैं. और ये जो डिफरेंसेस हैं दे हैवंट रिकंसाइल्ड इनटू अ स्टेट. ये एक वॉरिंग स्टेट है. वो मैंने आपको किताब भी दिखाई थी मेरे ख्याल नजम साकिब साहब को, अल्लाह ओनली कम्स हियर टू वीप इन अफगानिस्तान. क्योंकि आपने इतनी किलिंग्स देख ली हैं, इनोसेंट बच्चों को, औरतों का हाल देख लो. तो आप मुझे बताओ, इन द लाइट ऑफ ऑल दैट व्हाट विल वी टॉक टू देम? प्लीज टेल मी, हम क्या इनसे बात करेंगे? इसीलिए तो अमेरिका शोर मचा रहा है, बागराम को हम ले लेंगे, वो ले लेंगे. ये भी इनको इनकी गलत फहमी है, वो ले लेंगे. वो एक इंटरनेशनल पुलिसमैन है, कभी भी आगे बैठ जाएगा वो. ना हम ची करेंगे ना वो चू करेंगे, आगे बैठ जाएगा, कर लो क्या करना है. सो द थिंग इज कि जब तक ये दहशत गर्दी खत्म नहीं करेंगे, और जब तक इन्होंने दहशत गर्दी तो क्रिकेट में भी ले आए हैं. जी जी. आप देखो कि उनके लड़कों का इनका बर्ताव हमारे लड़कों के साथ कैसा है. वो बर्ताव तो छोड़ें, वो जो अभी राशिद खान का भी एक इंटरव्यू में देख रही थी, उसमें वो बता रहे थे कि मुझे अफगानिस्तान में मूव करने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठना पड़ता है. कुछ पता नहीं होता, कहीं से भी धमाका हो जाए, फायरिंग हो जाए. अपने वो क्रिकेटर्स के साथ भी ये कर रहे हैं, तो बाहर वो क्या ही कर रहे हैं. That speaks for itself. You said it. That speaks for itself. So the thing is कि what do we really do? हमें आज भी मैं समझता हूं कि we need good mediators. आप कतर भी चले गए, आप टर्की भी चले गए. अभी पीछे आपने देखा कि not so long ago हमारे 6 आपने सोल्जर्स से शहीद कर दिए. So thing is you keep on doing that and then they say they're willing to talk. How can you talk to killers? You can't. So my word is NTBT. NTBT. लेकिन नजमू साकिब साहब, आपको तो ये स्टेटमेंट अच्छी लगी होगी क्योंकि आप तो टॉक्स की बात करते हैं, आप तो डिप्लोमेसी की बात करते हैं. तो मुझे बताइए कि क्या वाकई उनकी नीयत लग रही है? टॉक्स तो ठीक है कर लेंगे, लेकिन एक्ट कुछ करना है उन्होंने? अगर कुछ मशवरे वाहम न होंगे, ये नतीजा निकलेगा इसका किसी भी तरीके से, तो वो मुज़ाकरात से ही निकलेगा. ओके. बातचीत करने से ही निकलेगा. अब ये है कि टोपक जमा कानून का जो उनका कॉन्सेप्ट है ना तालिबान का, मैं ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ कि बंदूक उनका ठीक है, उनका कानून है, लेकिन उन्होंने पिछले 4-5 वर्षों में ये बताया है कि उनको थोड़ी सी सिफारतकारी भी आ गई है. अच्छा. उनको बात करना भी आ गया है. मिसाल के तौर पे ये जो आपने खबर बताई है, क्या इसमें कहीं भी पाकिस्तान का लफ्ज़ आया है? नहीं. कि हम पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं? नो. उधर से आया है कि किसी भी मुल्क के साथ हम नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि यानी मुज़ाकरात हों. ठीक है कि इशारा पाकिस्तान की तरफ ही आता है, लेकिन उनके मसाइल ताजिकिस्तान के से भी तो शुरू हो गए ना. उनके मसाइल ईरान के साथ भी हैं,
ان کے مسائل تو پوری دنیا کے ساتھ ہیں جو ان کو تسلیم ہی نہیں کر رہی اس حکومت کو. تو 2-3 باتیں ذرا دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایسے نہیں ہوتا کہ ادھر سے ایک مسئلہ شروع ہوا اور ایسے کر کے سارا کچھ سیدھا ہو گیا. پھر تو مسئلہ ہی ابھی تک جبرالٹر چل رہا ہے, اسپین اور UK کے درمیان مسئلہ, یہ نگورنو قراباغ کا مسئلہ چل رہا ہے, آرمینیا اور پاکستان ہندوستان کے درمیان کشمیر چل رہا ہے, اس طرف فلسطین دیکھ لیجئے. جب جتنا گہرا ہوگا مسئلہ اتنا ہی ٹائم لگے گا. اچھا, اب اس کے لیے صرف 2-3 باتیں ہم ایڈ کر لیتے ہیں اس ساری ڈسکشن میں جو ہلالی صاحب نے اور آپ نے اور یعنی میر صاحب نے کی ہے. دیکھیں, طالبان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان بہت برے ہیں, طالبان یہ ہیں, طالبان وہ ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ان کی طرف سے تو دیکھیں, وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم آئے ہیں, ہم نے ایک سپر پاور کو شکست دی ہے. ان کو بالکل بھول گیا ہے کہ ان کے ساتھ کون تھا, ان کو بھول گیا ہے کہ ان کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا, کس نے ان کی مدد کی. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک سپر پاور کو شکست دے کے آئے ہیں اور یہ اب ہمارا دور ہے اور ایسی کی تیسی ساری دنیا کی. آپ ایسے لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں. پھر ان کو یہ پتا ہے کہ یہ جو بلینز آف ڈالرز کا بزنس شروع ہو گیا ہے, یہ جو اتنے کانٹریکٹس مل گئے ہیں, ادھر سے رشیا نے ابتدا کر دی ہے, ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے. وہ اس پوزیشن میں اپنے آپ کو سمجھتے ہی نہیں. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ TTP کی جہاں تک بات ہے, TTP ان کے بھائی بند ہیں. اگر وہ TTP پہ اس وقت کرتے ہیں, دباؤ ڈالتے ہیں, جو کہ ان کو ڈالنا چاہیے, لیکن اگر وہ ڈالتے ہیں, دیکھیں اندر سے کتنا الاؤ اٹھے گا کہ اپنے ہی بھائیوں کو مار رہے ہو. ٹھیک بات ہے. اور پھر دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ واقعی TTP کو انہوں نے ہاربر کیا ہوا تھا, چھپایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اوپر سے ان کو $1 ملین کا نقصان ہو رہا ہے. ادھر سے ان کی ٹریڈ رک گئی ہے, ٹرانزٹ ٹریڈ رک گئی ہے. ادھر سے پوری دنیا میں, ایران میں ابھی ایک میٹنگ ہوئی ہے, ثالثی کی کوششیں ہو رہی ہیں, پوری دنیا کی نظر اس طرف ہے. اور پھر نائجیریا میں حملہ بھی ہو گیا ہے IS پہ, ادھر سے بھی ان کو ڈر ہے کہ کہیں واپس ہی نہ آ جائیں اس طرف. تو یہ سارے عوامل جب آپ دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان کو اگر مذاکرات کی بات ہے تو قابل کو کہنا چاہیے, دیکھیں جی آئیے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک دم سے آپ یعنی نتیجے پہ نہ پہنچیں, وہ جس طرح کہتے ہیں نا ڈونٹ جمپ دا گن, اور اس میں یہ ہے اگر وہ مذاکرات پہ آتے ہیں ہمیں کھلے دل سے کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے ٹاکنگ پوائنٹس تو بڑے سیدھے ہیں اور دنیا مانتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اتنی جلدی نہیں, جلدی نہ کریں, جلدی نہ کریں. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.